ہے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ضیائے درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 7 پر حدیث پاک نقل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ امیر اہل سنت یہ حدیث پاک نقل فرمانے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث پاک جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، ضیائے درود و سلام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو رسائل ہیں ان میں سے ایک رسالہ ہے ضیائے درود و سلام۔ درود و سلام کے فضائل پر مشتمل جو احادیث کریمہ ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اقوال ہیں، اور اسی طرح درود پاک نہ پڑھنے پر بعض صورتوں میں جو وعیدات آئی ہیں اور جو ڈرایا گیا ہے، وہ روایات بھی رسالے کا حصہ ہیں۔ اس کو پڑھیے، اس کو اپنے پاس رکھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اور درود پاک پڑھنے کا موقع بھی ملے گا۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی ہم عامر ہے، تو سوال اس میں نا میری والدہ نا عمرے سے جانا چاہتی ہے، تو لیکن 5-6 سال سے ہم ترکیب کر رہے ہیں، ہو نہیں پا رہی ترکیب۔ تو ابھی جہاں میں جاب کرتا ہوں نا تو وہاں سے لون مل رہا ہے، تو وہ لون اگر 2 لاکھ کا دے رہے نا تو اس کو 2.5 لاکھ روپے کھاٹیں گے۔ کیا ان پیسوں سے عمرہ کرا جا سکتا ہے؟ جی حضور، والدہ عمرے پہ جا رہی ہے اور لون لے کر بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ والدہ کو عمرے پر بھیجنا یقیناً ایک سعادت مندی ہے، عمرہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اب یہ جیسے اس عمرے کی ادائیگی کے لیے ان کو جو مدد مل رہی ہے وہ ان کی کمپنی کی طرف سے 2 لاکھ روپے ان کو قرض ملے گا، لیکن کمپنی جو ان کی سیلری سے 2 لاکھ روپے نہیں بلکہ 2.5 لاکھ روپے کاٹے گی۔ تو اس طرح یہ 2 لاکھ روپے کے اوپر مزید جو 50,000 روپے کا اضافہ جو کمپنی لے لے گی اور ان کی تنخواہ سے قسط وار 2,000 3,000 5,000 فی منتھ وہ اس طرح یہ کٹنگ ہوگی، ڈیڈکٹ ہوگی، تو یہ کمپنی کے پاس 50,000 روپے آ جانا یہ سود ہوگا۔ ٹھیک ہے۔
تو یہ قرض جو ہے وہ سودی قرض ہے. صحیح. اور والدہ کو عمرہ کرانے کے لیے ان کو سودی قرض لینے کی اجازت مل جائے کہ حدیث مبارکہ میں سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر دونوں پر لعنت فرمائی گئی ہے. تو اس لیے اب یہ کام یقیناً والدہ کو عمرے پہ بھیجنا ایک سعادت مندی، ایک ثواب کا کام، لیکن ثواب کے کام کے پیچھے اگر بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک سود پر مشتمل ایک قرضہ لیا جا رہا ہے اور وہ باعث لعنت کام ہے. تو اس طرح انہیں سودی قرض لینے کی اجازت نہیں ملے گی. ہاں اپنی کوشش کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اسباب تلاش کرتے رہیں، جائز ذرائع اختیار کریں. انشاءاللہ ان کی یہ جو خواہش ہے کہ اپنی والدہ محترمہ کو یہ عمرے پر لے کر جانا چاہتے ہیں یا ان کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو جو بھی صورت ہے شرعی تقاضوں کو پورا کر کے پھر یہ عمرہ اپنی والدہ کو کرائیں. اچھا، سوال کیا جا سکتا ہے جیسے اپنے لیے کہ بڑا دل کرتا ہے عمرے پہ جانے کو، کچھ پیسے ہیں کچھ نہیں ہیں، کچھ ہو جائے صورت بن جائے، اس طرح ایک تو ہے کہ ویسے ہی اظہار کیا جائے نا، اور پتہ ہے کہ اظہار کرنے سے بھی جو ہے وہ اگلا سمجھ جائے گا اور کچھ پیش کر دے گا. اور ایک یہ کہ ڈائریکٹ سوال کیا جائے کہ آپ مجھے عمرے پر بھیج دیں، تو کیا اس طرح اظہار کر کے یا ڈائریکٹ سوال کر کے اس طرح کیا جا سکتا ہے؟ سوال کرنا حج یا عمرے پر جانے کے حوالے سے اس کی شرعن اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بالخصوص یہ جو عمرے پر جانے کے لیے پارٹیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مالداروں کے پیچھے پڑ جانا، عمرے پر جانا ہے یا ان کا ٹکٹ نکل آیا ہے کسی بھی قرآن اندازی میں تو اب اکیلے جا نہیں سکتے، تو اب اپنے بچوں کی امی کا ساتھ پیکج کے پیسے یا اپنی والدہ کے حوالے سے کہ ان کو ساتھ لے کے جانا ہے تو ان کا بھی بندوبست کریں، یا ٹکٹ ہو گئے لیکن دیگر جو لوازمات ہیں وہ خرچے نہیں ہیں، وہ خرچے مجھے دے دیں. تو مانگنا، سوال کرنا یہاں پر اس کی شرعن اجازت نہیں ہوگی. ہاں ایک آدمی اگر آپ کی موجودہ کنڈیشن سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے کہ عمرے پہ جانے پر اتنا خرچہ آتا ہے، جہاں وہ ٹکٹ کا خرچہ دے رہا ہے، تو اگر وہ خود ہی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ دیگر اخراجات ہیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اب جو کنڈیشن ہے آپ واضح کر دیں. صحیح. اس پر اگر وہ آپ کی خیر خواہی کرتے ہوئے کچھ مدد کرنا چاہتا ہے ایسے افراد کی، تو بالکل اس صورت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن کسی کے پیچھے پڑ جانا اور سوال پہ سوال کرنا اور اپنے آپ کو سوال کر کے ذلت کے مقام پر پیش کر دینا، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ میں شریعت کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک کال مفتی انس صاحب کے لیے ہم لیتے ہیں. جی مفتی صاحب کی برگاہ میں عرض ہے کہ کیا میں زکوٰۃ اپنے سسر اور ساس کو دے سکتا ہوں کیونکہ وہ مستحق ہیں، غریب ہیں؟ جی، سسر اور ساس کو زکوٰۃ دینا. جی، سسر اور ساس اگر تو مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ غیروں کی بنسبت اگر ان کو دیں گے تو زیادہ اس میں ثواب ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کو دی جا سکتی ہے. حضور میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. جو سب سے پہلے میسیج آیا وہی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ مخصوص ایام میں جو نمازیں نہیں پڑھی جاتی اسلامی بہنوں کی، تو کیا ان کی قضا کرنی ہوگی؟ مخصوص ایام کی جو قضا نمازیں ہیں ان کا نہیں پڑھنی ہوتی، کیونکہ شریعت نے اس میں رعایت دی، معافی دی کہ یہ عورتوں کے اوپر ایک بہت بڑا حرج ہوگا، تو اس لیے اس میں معافی دی. البتہ رمضان جو ہوں گے، رمضان کے روزے، اس کی معافی نہیں ہوگی کیونکہ وہ بہت چند ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے قضا پورے سال میں کر سکتی ہیں جب بھی چاہیں، تو اس کی قضا لازم ہے، نمازوں کی قضا نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک اور سوال میسیج میں پوچھا گیا، انس بھائی سے میں پوچھوں گا کہ شوال المکرم کے 6 روزے جو رکھنے ہوتے ہیں، کیا وہ 2 کر کے رکھے جا سکتے ہیں؟ ایک ساتھ نہ رکھے، 2 کر کے رکھتا رہے، پیر بنا لے. جی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح مناسب لگے، جس طرح اس کو آسانی ہو، پورے مہینے میں جس طریقے سے بھی چاہے وہ روزے رکھنے 6 پورے کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح چاہے ایک بھی رکھ سکتا ہے، 2 بھی رکھ سکتا ہے، ایک ساتھ رکھنا چاہے تو ایک ساتھ بھی رکھ سکتا ہے. جی، ایک اور کال چلائے گا. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کوئی شخص جنت البقیع کی مٹی قبر میں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے؟ جی، خود تو نہ لے جائے، لیکن کیا وہ اس طرح کہہ سکتا ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو میری قبر میں جنت البقیع جو قبرستان ہے مبارک، اس کی مٹی یا اس کے ارد گرد کی مٹی یا مدینہ پاک کی مٹی یا کوئی اور تبرکات کی اگر وہ وصیت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، تو کیا اس پر عمل کیا جائے گا؟ متبرک اشیاء کا
قبر میں اپنے ساتھ لے کر جانا، یا لے جانے سے مراد یہ ہے کہ وصیت کر جانا، کسی کو کہہ دینا، تو یہ ہمارے اسلاف سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے وقت وصال یہ وصیت کی تھی کہ ان کے پاس تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ناخون کے تراشے تھے، سبحان اللہ سبحان تو اللہ، یہ فرمایا تھا کہ میری زبان پہ رکھ دینا اللہ اکبر، یا آنکھوں پہ رکھ دینا۔ ماشاء اللہ۔ تو اسی طرح کسی نے کرتا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طلب کیا تو وہ اس میں تدفین ہونے کی کہ میرے کفن میں اس کو شامل کر دینا۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک چادر طلب کی تھی، جس پر دیگر صحابہ نے انہیں کہا بھی تھا کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چادر ہی ہے تو اس وقت تمہیں مانگنا نہیں چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے استعمال کے لیے نہیں بلکہ جب قبر میں رکھا جاؤں تو اس چادر میں لپیٹ کر رکھا جائے، تو اس لیے طلب کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا کرتا مبارک حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ کے تدفین کے موقع پر پیش کر دینا اور اس پہ ان کو قبر میں ان کے رکھا گیا۔ تو اس طرح یہ متبرک اور مقدس چیزوں کا قبر میں ساتھ لے جانا، ساتھ جانے کی وصیت کرنا، تو یہ اگر ہم دیکھیں اسلاف کا طریقہ تو اس سے ثابت ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب مدینہ منورہ کی زمین کتنی متبرک ہے، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی کہ کتنے نام احادیث مبارکہ میں طابہ، طیبہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جنت البقیع ہے، اس کا اگر جنت البقیع نام ہی دیکھ لیں تو اب جنت البقیع 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں پر کم و بیش مدفون ہیں، اور ان پاک ہستیوں کے قرب سے اس مٹی کو برکت حاصل ہے، سبحان اللہ۔ اور ان پاکیزہ لوگوں کے قرب میں ہی ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ جب میرا وقت آخر ہو تو بس مدینہ منورہ میں انتقال ہو اور اس کے بعد جنت البقیع میں صحابہ کے قدموں میں دفن ہونے کی سعادت نصیب ملے۔ تو اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ نہ ہو تو جنت البقیع کی کچھ خاک مبارک مٹی وہ اگر مل جاتی ہے یا وہاں سے وہ اٹھا کر لے آتا ہے تو اٹھا کر لانا بھی ناجائز نہیں ہے۔ اچھا، وہ جس طرح وہاں متبرک تھی تو وہیں کا ایک حصہ ہے متبرک ہے، تو اس کو اگر کوئی اپنے قبر میں اپنے ساتھ لے کر جانے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو اس خواہش میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک اچھی نیت ہے، حسن نیت ہے، تو حسن نیت بہت اچھا کام دکھا دیتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی بھی ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کی طرح اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہوں، تو جیسا وہ مجھ سے سوچتا ہے، گمان رکھتا ہے، ایسے ہی معاملہ۔ تو اب وہ اچھا گمان رکھ رہا ہے، اس جنت البقیع کی مٹی کی تبرک برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، برکت اللہ ڈالتا ہے انشاءاللہ وہ برکت اللہ ہی نے اس آدمی کو جس نے خواہش کی ہے انشاءاللہ اس کو دے گا۔ یہ حسن ظن ایک مسلمان کا ہے۔ تو متبرک اشیاء کا ساتھ میں ہونا یہ میت کے لیے بڑا انسیت کا بھی باعث ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو شرعاً ایسی وصیت کر جانا یا ایسی خواہش رکھنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ یہ محبوب خواہش اور محبوب وصیت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ کی ماشاءاللہ مدینہ پاک میں حاضری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو حاضری عطا فرمائے، آپ کے صدقے ہمیں مدنی چینل کے جتنے ناظرین ہیں سب کو بھی بار بار بادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ جنت البقیع کی مبارک مٹی کی آپ نے فرمایا کہ لانے میں حرج نہیں ہے، تو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اندر جائیں گے اور کسی قبر سے یا قبرستان سے اٹھائیں گے یا آس پاس سے دیواروں سے ہمیں مل جائے؟ کیا یعنی اس کا بھی آپ فرما دینا، کیونکہ بہت سارے الحمدللہ عاشقان رسول کی حاضری ہوتی ہے تو صحیح طریقہ انداز پتہ چل جائے۔ اب دیکھیں اس میں جنت البقیع میں 10,000 کم و بیش صحابہ کرام علیہم رضوان، اور چونکہ 1400 سال کا یہ طویل عرصہ ہے تو اس طویل عرصے میں کتنے ہی بزرگان دین، کتنے ہی مسلمان مومنین مرد عورت وہ جو ہے نا وہ وہاں دفن ہیں اور ان کو وہاں دفن ہونے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ تو ایک طویل عرصہ جنت البقیع کا صدیوں پر مشتمل ایسا ہے کہ جہاں مزارات صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی شان و شوکت کے ساتھ ظاہری طور پر بھی موجود تھے، ماشاءاللہ۔ لیکن
اب موجودہ صورتوں میں ہمیں وہ مناظر ان کے مزارات کی صورت میں دکھائی نہیں دیتے. صحیح. اور مطلب اس کو بالکل پلین کر دیا اور بلڈوزر چلا دیے گئے. اور یہ واقعہ بھی شوال المکرم کی کچھ 6 یا 8 تاریخ کو کئی سالوں پہلے جنت البقیع میں رونما ہوا کہ مزارات صحابہ اسلاف کے مزارات پہ بلڈوزر چلائے گئے. اب یہ ہے کہ یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس مقام پہ قبر تھی، اس جگہ نہیں تھی، ادھر رستہ تھا، ادھر قبر تھی. تو اب چونکہ وہ امتیاز جو سابقہ تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور جانے والے جو پرانے وہاں کے رہنے والے ہوں گے جنہیں پرانے رستے پتہ ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ تو رستوں کو فالو کریں اور قبر پہ پاؤں نہ رکھیں. لیکن اب چونکہ اگرچہ رستے اب بھی بنے ہیں لیکن وہ رستے ممکن ہے کہ قبر پہ بنے ہوں، کسی صحابی کی قبر پہ بنے ہوں. تو اس لیے احتیاط کا دامن اسی میں احتیاط ہے کہ جنت البقیع میں نہ جایا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا عشق اور محبت ہمیں اندر تو لے کے جا رہا ہے لیکن کسی صحابی کی قبر پر، کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی کی قبر پہ ہمارا پاؤں پڑے. تو احتیاط یہ ہے کہ اندر داخل نہ ہو. اب یہ ہے کہ جنت البقیع شریف کی مٹی کسی بھی ذریعے سے مل سکتی ہے، تو اگر مل گئی تو وہ اپنی اس خواہش کو عمل میں لا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے. سلسلے کو آگے لے کر بڑھتے ہیں. جی ایک اور کال چلائیے. ایک بندہ مریض ہے، وہ حج پر نہیں جا سکتا، وہ اپنے حج کے پیسے کسی کو دے سکتا ہے، وہ کس صورت میں دے سکتا ہے، اکٹھے یا کسی فلٹر کر کے غریبوں کو دے دے؟ جی حضور. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی حج پہ نہیں جا رہا تو وہ تھوڑے تھوڑے پیسے صدقہ کرتا جائے تو اس کا حج ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کون سی بیماری ہے. اگر تو جیسے کہ لنگڑا ہے یا اندھا ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہے کہ وہ حج پہ صحیح طرح ادا نہیں کر سکتا حج کے افعال، تو اس کو شریعت نے یہ رعایت دی ہے کہ وہ اپنے حصے کا کسی اور کو حج کروا دے. ٹھیک ہے. اور اب حج جس کو کروانا ہے اس میں بھی یہی ضروری ہے کہ کسی ایسے بندے کو کروائے کہ جو علم والا ہو، جس کو اس کے مسائل معلوم ہو. ایسے بندے کو نہ کرائے کہ جس کے اوپر خود حج فرض ہے لیکن وہ حج نہیں کر رہا. صحیح. کسی علمی بندے سے وہ حج کروائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فرض جو ہوگا وہ ادا ہو جائے گا. حج بدل جس کو کہا جاتا ہے کہ حج بدل کروایا اپنی طرف سے. جی ٹھیک ہے. اور اس میں بھی مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ کسی علمی بندے یعنی کسی عالم دین کو، تو اگر ایسا شخص ہو کہ جس نے پہلے حج کیا ہو تو کیا اس کو بھی بھیج سکتے ہیں حج بدل پر؟ حج بدل کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو اپنا حج فرض ادا کر چکا ہے، ٹھیک ہے، پہلے جا چکا ہے، جی اس کا انتخاب کرے. ٹھیک بہتر یہی ہے کیونکہ وہ حج کے مسائل سے کافی حد تک آگاہ ہوگا اور بہتر انداز میں وہ حج ادا کر سکے گا. تو اس کے لیے عالم ہونا ہی ضروری نہیں ہے، علم والا ہو تاکہ وہ مسائل حج اچھے انداز سے سیکھ سمجھ کر وہ ارکان حج ادا کرے اور ایسے کام نہ کرے جس سے دم لازم ہو، ایسے کام نہ کرے جس سے صدقے لازم ہوتے ہوں، اور احسن انداز میں حج کے مناسک ادا کر سکے. ٹھیک. اچھا حضور، اس میں ابھی تو ویسے تقریباً جو ہے نا وہ پیکیجز بھی لیے جا چکے اور فارم بھی سرکاری بھرے جا چکے، ہو سکتا ہے کوئی صورت بنتی ہو، لیکن مسئلے کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں. جیسے ابھی ہم نے جواب دیا حج بدل کے حوالے سے اور دوسرے کو بھیجے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھیجتے بھی ہوں، ہمارے بتانے سے پہلے بھی اس پر عمل کرتے ہوں یا کیا ہو کسی نے ایک دفعہ بھی زندگی میں، تو بس ویسے ہی پیسے دے دیے، دوسرا حج کر آ گیا. تو کیا دونوں حجوں کے، ایک یہ کہ خود کرنے جائے اپنا حج اور ایک یہ کہ حج بدل کرنے جائے، صرف اتنا بتا دیجیے کہ دونوں کے کچھ مسائل میں فرق ہے، یہ ایک ہی ہے کہ جس نے عام حج کا طریقہ آتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے ہو جائے گا، یا کچھ فرق ہوگا اس کے اندر؟ فرق تو رہے گا نا. اچھا دیکھیں، ایک ہے حج اصل سمجھنے کے میں اپنا ہی حج ادا کرنا چاہ رہا ہوں، اس مقابلے میں نے حج اصل کہا ہے، ورنہ نارمل حج کہا جاتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے حج بدل، جب دوسرے کی طرف سے ایک آدمی حج کر رہا ہے. جب حج بدل کر رہا ہے تو اس کو احرام کی نیت میں بھی ٹھیک ہے اس کا لحاظ رکھنا ہوگا. اچھا، نیت کے وقت بھی. اب یہ نہ ہو کہ اپنے حج کی نیت کر لے اور دوسرے کے حج کے پیسے استعمال ہو گئے. تو اس نے چونکہ حج بدل کرنا ہے تو یہ حاجی تو ہے، ٹھیک ہے، حج کے سارے کام تو کرے گا، لیکن یہ نیابت میں، وکالت میں، نائب ہونے کی حیثیت سے کرے گا. یہ ساری جو جہاں نیتیں درکار ہیں، جیسے احرام کی بالخصوص
محفوظ تو وہاں وہ شہر سے چلے اور قربانی کے اپنی شرائط ہیں. تو اب ان شرائط میں سے یہ کہ جس جگہ کا وہ آدمی ہے اسی شہر سے اس نے سفر حج کرنا ہے. اب جیسے کراچی والے کو لاہور والے نے کہا کہ میری طرف سے آپ نے حج بدل کرنا ہے, تو یہ کراچی سے ہی نہیں کرے گا, یہ لاہور سے ہی جا کر پھر وہاں سے سفر حج کا آغاز ہوگا. تو اس کے کچھ مسائل ہیں, تفصیل جاننا چاہیں تو رفیق الحرمین میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے بنیادی ضروری مسائل حج بدل کے حوالے سے وہاں لکھے ہیں. اس کو پڑھیں, سمجھیں, اور جو ان میں پیچیدہ مسئلہ لگے تو دارالفتاء اہل سنت حاضر ہو جائیں اور وہاں پر اس کو مسئلے کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو اس سال بھی جنہوں نے ابھی تک فارم, کیونکہ ابھی تک تو فلائٹ کوئی حج کی نہیں روانہ ہوئی نا, تو جو حج بدل پر جا رہے ہیں اور مسائل کا علم نہیں ہے تو ابھی بھی ان کا کچھ بگڑا نہیں, یوں سمجھ لیجئے کہ صرف فارم جمع کروانے سے کسی مسئلے میں فرق نہیں آئے گا. تو یہ آگے مسائل نیت کرے گا نکلتے وقت اور آگے جو مسائل ہوں گے اس میں پھر آئے گا فرق. بالخصوص حج بدل جو کروا رہا ہے نا, جو اپنی طرف سے یا اپنے والد مرحوم کی طرف سے ان پہ حج فرض تھا, وصیت کی تھی, تو اس وصیت کے مطابق حج بدل کروا رہا ہے, تو اس بالخصوص اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ حج بدل کے مسائل سیکھے تاکہ یہ کروانے میں غلطی نہ کر بیٹھیں. اور حج بدل کرنے والے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ حج بدل کے مسائل سیکھے, سمجھے. شوق میں کہ چلیں اس بہانے مکہ مدینہ بھی دیکھ لیں گے اور حج بھی ہو جائے گا اور سب کچھ ہو جائے گا, یا اگرچہ حاجی نہیں بنے گا اپنے حج کے اعتبار سے حج بدل کرنے والا, اس پہ شرائط پائے جانے کی صورت میں حج آئندہ لازم ہو بھی سکتا ہے. تو اس اعتبار سے مسائل دونوں طرف کے فریقین کو سیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے بیان کیا. حج بدل دوسرے کو حج پر بھیجنا اپنی طرف سے جب کہ شرائط ہوں, شریعت اجازت دیتی ہو, الحمدللہ اس کی سہولت دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ اس کی جانب سے بھی فراہم کی گئی ہے. اگر کوئی دنیا بھر میں کہیں سے بھی حج بدل کروانا چاہے تو ہماری اس مجلس سے رابطہ کیا جائے. انشاءاللہ اس کے تحت اگر کسی کو آپ بھیجیں گے تو امید ہے کہ کسی عالم کو اور ایسے شخص کو ہی حج بدل پر روانہ کیا جائے گا کہ جو حج کے مسائل جانتا ہو اور جس کو شریعت اچھا سمجھتی ہے اس کو حج پر بھیجا جائے. تو انشاءاللہ یہ سہولت بھی, اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک کال مزید سلسلے کا حصہ بناتے ہیں مفتی انس صاحب کے لیے. جی مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے, کیا عزت والی خواتین یا عزت والی عورت اپنا گھر چھوڑ کے اپنے والد کی میت پہ جا سکتی ہے؟ جی حضور. اصل میں عدت جو فوتگی کی عدت ہے اس میں کب نکل سکتی ہے گھر سے, اس کی ایک الگ سے علماء کرام نے اجازتیں دی ہیں. ٹھیک ہے. تو جتنی کتب فقہ میں اجازتیں لکھی ہیں اس میں بظاہر یہ اجازت تو کہیں نظر سے نہیں گزری کہ کسی کی عزیز کی فوتگی پر جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی. البتہ بعض علماء نے ان اجازتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ دور میں بعض چیزوں کی اجازت دی ہے, جس میں بعض علماء نے اس چیز کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر بہت ہی کوئی قریبی رشتہ دار جیسے والد ہے, بھائی ہے, والدہ ہے, اللہ نہ کرے وہ عدت میں فوت ہو جائیں تو ان کے زیارت کے لیے, ان کے دیدار کے لیے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, اس کی اجازت دی ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا. حضور اس والے سے ایک مسکنسپشن بھی ہے. ایک تو ہم نے سنا ہے بہت دفعہ کہ 40 قدم اگر عورت چل لے نا, یعنی انتقال ہو جائے جنازے کے ساتھ, تو اب اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. ایک اور بھی مسئلہ سننے میں آیا, اب چونکہ ابھی اعتکاف گزرا ہے تو اعتکاف کے مسائل بھی ہم سنتے تھے اسلامی بہنوں کے بھی اور اسلامی بھائیوں کے, کہ مسجد سے نکلا یا عورت مسجد بیت سے نکلی تو اس کے اعتکاف ٹوٹ گیا. تو اسی طرح یہ بھی ایک مسئلہ سننے میں آیا کہ عورت اگر گھر سے نکلی تو اب چونکہ وہ گھر سے نکل گئی ہے, اس کو گھر میں عدت گزارنی تھی, اور اب جب نکل گئی تو اس کی عدت ٹوٹ گئی, تو اب وہ ٹوٹ گئی ہے, بس وہ اب اس کو عدت نہیں گزارنی ہے. تو کیا ایسا ہے عدت توڑنے کا معاملہ ٹوٹ جاتی ہے؟ عدت کوئی اپنے طور پہ توڑنا بھی چاہے نا, یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جو نظر آنے والی ہو جس کو توڑا جا سکے, اب بیکار ہو گئی. تو عدت ایک ٹائم پیریڈ کا نام ہے. صحیح. اور وہ ٹائم پیریڈ اگر عدت وفات ہے تو شوہر کے روح جسم سے جدا ہوئی, عدت شروع. ٹھیک. ختم کب ہوگی؟ 4 مہینے 10 دن. ٹھیک ہے. اگر عورت امید سے ہے, حمل سے ہے, تو پھر یہ عدت ختم ہوگی بچے کی پیدائش پر. ٹھیک ہے. ان 2 صورتوں کے علاوہ عدت کے ختم ہونے کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے, کوئی صورت نہیں ہے. 40 قدم کیا 40 دن تک بھی اگر عورت
बाजों के ना इद्दत में को थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर दें भाई, 4 महीने 10 दिन बहुत लंबा है, 40 दिन का पीरियड दे दें, तो याद रखें कि इद्दत को एक दिन भी कम नहीं कर सकते। सही। नॉर्मल 4 महीने 10 दिन में 130 दिन बनते हैं, 130 डेज तकरीबन बन जाते हैं, तो एक दिन भी कम नहीं हो सकते। ठीक है। 109 दिन की इद्दत करवा लो, 105 दिन की या 100 दिन की नहीं, जितना टाइम मुकर्रर है वही। जब बच्चे की जब तक पैदाइश ना हो जाए, उम्मीद से अगर औरत है हमल से, तो जब तक बच्चे की पैदाइश ना हो जाए इद्दत ख़त्म नहीं होगी। रहा ये मामला कि एतिकाफ़ जिस तरह जाए, एतिकाफ़ से बंदा निकल जाता है, मस्जिद से कोई आदमी निकल गया या औरत मस्जिद बैत से निकल गई हाजत ज़रूरी शरई के बग़ैर, तो एतिकाफ़ टूट जाता है। तो इद्दत कोई ऐसी चीज़ नहीं टूटने वाली है। घर से अगर कोई औरत बाहर निकल गई, ज़रूरत शरई थी, इजाज़त शरई थी, तो उसमें मुज़ायका नहीं है। जैसे बाज़ अमराज ऐसे हैं कि जो घर में जिनका चेकअप नहीं हो सकता, तशख़ीस के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ेगा और इस वक्त इसको घर में रहना मज़ीद मर्ज़ बढ़ा देगा। ठीक है। तो यहाँ गुंजाइश है कि औरत इद्दत के अंदर भी घर से बाहर जा सकती है, इलाज करवा कर वापस आ जाए। तो ये तो जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ बिला ज़रूरत भी औरतें फिर भी घूम रही हैं, फिर रही हैं इद्दत में, तो इद्दत ख़त्म नहीं हो रहा है ना। अब कहा जाता है ये 2018 है, बिल्कुल, और इसमें तो औरत वैसे ही घर से काम के लिए निकल जाती है, तो अब ये घर में बैठने वाली बात नहीं है। तो इस तरह के अल्फाज सुनने को मिलते हैं। तो क्या इस तरह की ख़वातीन के जो घरों से निकलती हैं काम काज के लिए, और ये बिल्कुल खुलकर बोला जाता है, 2018 हो या पिछला दौर, ठीक है, कमाने के लिए ख़वातीन का निकलना ज़रूरत के तहत पिछले ज़मानों में भी था। ठीक है। अगर कोई औरतें जैसे खेती बाड़ी अक्सर औरतें उसमें कर रही होती हैं, तो ये पहले भी ज़माना इस तरह चलता रहा है। लेकिन वो जहाँ जहाँ शरई इजाज़त है, जो उसको फॉलो करेगा ठीक है, जो उसके ख़िलाफ़ तजावुज़ करेगा गुनहगार भी होगा। तो अब इद्दत एक ख़ास मखसूस पीरियड का नाम है, वो पीरियड ख़त्म होगा तभी, मतलब वो इद्दत 2018 हो या 2028 आ जाए या क़यामत के करीब भी, जब तक इस्लाम का पैगाम और इसका नाम रहेगा क़यामत तक, तो ये अहकाम जारी सारी रहेंगे। तो इसलिए इद्दत में कोई रिड्यूस, कोई कमी बेशी नहीं कर सकता। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से तय शुदा एक मुद्दत है। सही। खिलाफ वर्जी करने वाली औरत गुनाहगार होगी। इद्दत इस तरह 40 कदम मैयत के साथ चल लेने से ख़त्म नहीं हो जाती। और जो अगर खिलाफ वर्जी कर रही है, तो ये नहीं है कि अब तो टूट गई, तो इद्दत टूटती नहीं है, ये बरकरार रहेगी। इस औरत पे पाबंदी है, फिर भी हुक्म ये है कि अब ये घर में बैठ जाए। पहले खिलाफ वर्जी हो गई, तौबा करें, नदामत हो, तौबा करें, और अब इद्दत के अंदर दोबारा, अब इद्दत के अंदर कोई एक जगह कोना पकड़ना ज़रूरी नहीं होता एतिकाफ की तरह। बस ये होता है घर की वो 4 दीवारी है, इससे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है। सिर्फ यही हुक्म नहीं है कि घर से बाहर ना निकले, और भी बहुत सारे अहकामात हैं इद्दत के, तो उन सबको फॉलो करना ज़रूरी है। सिलसिले का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीशिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।